السلام علیکم۔ یہ جس سوال کا جواب دینے لگا ہوں یہ ہمارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اہل علم کی طرف سے سوال آتا ہے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 42 پار نمبر 24، سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی آیت میں نفس کے قبض کرنے کا فرما رہے ہیں، نفس کا قبض کرنا اور روح کا قبض کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور یہ قبض کرنا اللہ پاک خود کی طرف سے منسوب کر رہا ہے جبکہ روح فرشتے قبض کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا اثر اور نشانیاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ساتھ میں قوم کا ذکر ہوا ہے، وہ قوم کون سی ہے اور اس قوم کی کیا نشانیاں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہت بہترین سوال ہے، اور میری جو پوری کتاب ہے یہ میں نے آج تک آپ کو جتنے بھی لیکچر دیے ہیں، آپ کو اس بات کا بار بار حوالہ ملتا ہے یا اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی نیند پر غور کرنا چاہیے کہ نیند کے دوران آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب بیسکلی جو اوریجنل عربک میں اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں جو الفاظ ہیں، روحانی بندہ ان کا ذمہ دار ہے۔ اگر نیچے کچھ جو ترجمہ جس سینس میں کرتا ہے، جس کا جتنا شعور ویسے وہ اس سے ہوا، تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب نیند میں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ ایک آٹومیٹک پروسیجر شروع ہوتا ہے جب آپ نے سونا ہے۔ یہ جن لوگوں نے اپنے یہ عادات بدلی ہیں پھر بھی وہ آٹومیٹک طریقہ ہی ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا آٹومیٹک طریقے سے پروسیجر شروع نہ ہو نیند کا، آپ سو نہیں سکتے۔ شروع میں جسم تھکنا شروع ہو گیا، آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں، جسم میں تھکاوٹ سی ہونا شروع ہو گئی، یعنی آپ کا جسم شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی خیالات کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے آپ کا جسم اگر شٹ ڈاؤن نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو نیند نہیں آتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری رات ایسے ہی بستر پر دائیں بائیں کروٹیں لے لے کے گزارا کرتے ہیں، تو جسم شٹ ڈاؤن نہیں ہوا تو نیند نہیں آ رہی۔ اب جو لکھا ہے کہ نشانیاں ہیں قوم کے لیے، کس قوم کے لیے؟ جو بھی اپنی نیند پر غور کر لے۔ صرف اپنے سے ذرا یہ ٹائٹل اتار دیجئے نا، یہ جو اپنے لیبل لگا لیا نا کہ ہم بڑی چہیتی قوم ہیں، چاہے ہم کاسٹک سوڈے سے دودھ بنائیں، دودھ میں پانی ڈالیں، ہلدی میں ملاوٹ کریں، مرچوں میں ملاوٹ کریں، 2 نمبریاں کریں، مدرسوں مسجدوں میں جو مرضی کرتے پھریں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم ریپ کر کے ان کو مار دیں، پھر بھی ہم چہیتی قوم ہیں۔ یہ اگر آپ لیبل اتاریں تو آپ کو پتہ لگے نا، کائنات کی ہر چیز ہی اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ تو جو بھی جتنا غور کرے گا، اور جب وہ یہ بات لکھی اللہ پاک نے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اب یہاں لکھا ہے کہ صرف مسلم کی بات یا مومن کی بات، آپ نے آج تک کوئی کوشش کی نہیں، آج تک آپ نے کوئی نسوتی شعور سے آپ میں شخصیت اٹھی ہی نہیں، نسوتی شعور میں گئے ہی نہیں، تو آپ نے آج تک کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ کیا بنایا آج تک آپ نے؟ اپنے گھر پہ غور کرو، کیا بنایا آپ نے؟ کیا تخلیق ہے آپ لوگوں کی؟ کون سے کارنامے تم لوگوں نے سر انجام دیے ہیں؟ پرابلم کیا ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک میں اتنی نہیں سنی، لیکن ایک تقریر بالکل صحیح جس میں وہ ایک حضرت فرما رہے تھے کہ قبضہ کیا وہ اللہ پاک پر۔ عرب والے کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے ہیں، اور دوسرا ممالک والے کہتے ہیں نہیں اللہ پاک تو ہمارے ہیں، اور اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ پاک ہمارے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں نہیں تمہارے کل کی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر انسان نے جو اپنا پردہ بن لیا ہے، جو اپنے پھندہ بن لیا، ابھی وہ اسی میں ہی گھوم رہا ہے بس۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ ان شعوری پردوں کو توڑ دیں گے، اللہ پاک کرم کرے گی، انشاءاللہ فضل ضرور ہوگا۔ تو نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو بھی اس بات پر غور کریں کہ ہماری نیند میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ اگر اپنی نیند کو
جیت لیتے ہیں، اگر اپنی نیند پر فتح کر لیتے ہیں، جو نیند آپ پر عارضی موت طاری ہوتی ہے، اگر آپ اس پر فتح حاصل کر لیں، اگر جیت جائیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ جو آپ کی روح یا نفس جو بھی چیز ہے بیسکلی وہ کانشیس ہے، آپ کو کانشیس نہیں نہ رہتا اپنا، آپ کو مگرنا آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پھپھڑے سانس لے رہے ہوتے ہیں، آپ کروڑے لے رہے ہوتے ہیں، صرف آپ کو اپنا شعور نہیں نہ رہتا، ذہن کو اپنا شعور نہیں رہتا، اور بھی کوئی دوست اس کو اپنا شعور نہیں رہتا۔ حسن بھول گیا حسن ہونا، اور اگر کوئی جٹ صاحب ہے تو وہ بھول گئے میں جٹ ہوں، قرآن صاحب ہے تو بھول گئے میں رانا ہوں، سارے بھولنے جاتے ہیں اب تمام لوگ، اور اب تمام بھول جاتے ہیں میں میل ہوں، میں فیمیل ہوں۔ نیند میں، آپ کی نیند میں کیا ہے؟ یہی نیند ہے نا، اس کے علاوہ تو آپ نیند اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، آپ ہر چیز بھول گئے، یعنی آپ کا کانشیس جو ہے وہ یہاں سے برقرار نہیں رہا، وہ کانشیس آگے جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہیں قبض کرتا ہے اللہ پاک، تو کہیں رکھے گا بھی تو صحیح نا، وہ کانشیس کہیں جائے گا بھی تو صحیح نا، تو کہاں جاتا ہے؟ یہ سوال تھا آپ کا اگلا، بیسکلی یہ سوال میں آپ سے چاہتا تھا، لیکن ود ان ٹائم انشاءاللہ اور ترقی اللہ پاک کرے گا تو یہ سوال آنا چاہیے تھا، آپ کا سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ جب وہ نفس قبض ہوتا ہے تو بیسکلی وہ جاتا کہاں ہے؟ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب ہمارا شعور، ہم اپنے مٹی کے شعور کو لوز کرتے ہیں، دین شعور کہاں موو ہوتا ہے، کہاں شعور ہمارا جاتا ہے، اور جہاں شعور جاتا ہے وہاں کیسے جاتا ہے، کس شیپ میں جاتا ہے، یہ ہے اصل سمجھنے والی بات۔ آپ اگر اپنی اس عارضی موت کو جیت جائیں، سمجھ لیں، جیسے اللہ پاک کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قوموں کو اس نشانیوں پر غور کرنا چاہیے، اس نشانی پہ غور کرو کہ جب تمہیں نیند آتی ہے، تمہارا کانشیس جب قبض ہوتا ہے، وہ قبض کیسے ہوتا ہے، وہ نفس کہہ لو یا روح، اس بات میں ہم نہیں آتے، تو جب وہ نفس بھی نکلتا ہے تو وہ بیسکلی وہ کہاں موومنٹ ہوتی ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا، پھر وہ 1 گھنٹہ رہا، آدھا گھنٹہ رہا، 10 منٹ رہا، وہ 10 منٹ وہاں کہاں رہا، کیسے رہا، کیا اس کے ساتھ ہوا، یہی تو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ اتنے جو میرے لیکچر کا جو سمجھ لیجئے کہ سارا نچوڑ ہے وہ یہی تو ہے، یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج جو شکیب کو سمجھ آئی کہ وہ بیسکلی جب وہ مراقبہ کر رہا تھا، وہ تھوڑا سا گہرائی میں گیا نا، اس کا شعور برقرار تھا، لیکن وہاں شکیب محسوس نہیں ہو رہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم مراقبے میں کامیابی ہوئی تو میں اپنے سر میں دھیان کروں، سر ہے نہیں، بازو میں دھیان کروں، بازو ہے نہیں لیکن ہے، سینے میں دھیان کروں، سینہ ہے نہیں لیکن ہے۔ یہ شروع میں بندہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے، یہی چیز آپ سیکھ رہے ہیں، یہی بات آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ آپ کو وہ علم دے رہا ہوں جو سینہ بسینہ آیا ہے، حقیقی علم۔ اتنے مریض ہوئے تو کوئی ایک آدھا نہیں ان میں سے نکلا ہوا، لیکن میں نے اس علم کو محدود نہیں کیا، اور یہ جو مراقبہ ہے اس کو ایک زندہ کرامت کی طرح کیا ہے۔ انشاءاللہ دنیا اس سے فیض پائے گی، جب تم لوگوں کا شعور بڑھ جائے گا، جب تمہاری گفتگو شروع ہو گئی دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو تمہارا اپنا کانشیس لیول تھوڑا سا اوپر آ گیا، تمہاری گفتگو شروع ہوگی، اس لیے تم لوگ جو ہو وہ میرے ہی ہاتھ بنو گے، میری ہی زبان بنو گے۔ یہاں پر آ کے کہا جاتا ہے اسموں کا اسمی، جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، دم کو دمگی، روح کو روحی، یہاں پر بولا جاتا ہے۔ یہ تو آپ پھر ان باتوں کو آگے جا کے اور سمجھو گے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، امید ہے آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا، لیکن ابھی کمی رہی، 70% سوال ہوا۔ قبض کرنے کی تو آپ نے بات کہی، لیکن اگلا سوال میں چاہتا تھا کہ قبض کرنے کے بعد وہ نفس، وہ روح، وہ شعور منتقل کہاں ہوتا ہے، وہ تم نے سمجھنا ہے، وہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ جب تم اس کو سمجھو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ ملٹی ڈیمینشنل ہیں۔